اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک سوال بہت زیادہ کیا جاتا ہے لاؤڈ اسپیکر کے بارے میں کہ لاؤڈ اسپیکر کا بجانا، خاص طور پہ راتوں کو لاؤڈ اسپیکر کا تیز آواز کے ساتھ بجانا شریعت کی نظر میں جائز ہے یا اس کی منادی ہے؟ تو اس سلسلے میں ہمارے جو دونوں عظیم رہنما ہیں اور بااثر مراجع ہیں، یعنی حضرت آیت اللہ سیستانی دامت برکاتہ شریف اور رہبر معظم حضرت آیت اللہ خامنائی دامت برکاتہ شریف، ان دونوں سے سوال کیے گئے تھے لاؤڈ اسپیکر کے بارے میں، اور انہوں نے جو جواب دیے وہ توضیح المسائل میں استفتاء میں موجود ہیں۔ میں آپ کے سامنے حرفاً وہ پیش کر رہا ہوں کہ لاؤڈ اسپیکر کے بارے میں نائبین امام ان مراجع کرام کا کیا کہنا ہے۔ تو سب سے پہلے میں آیت اللہ سیستانی کا جواب آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، جو میں نے نوٹ کر لیا ہے تاکہ کوئی اشکال نہ رہے۔ جب ان سے پوچھا گیا لاؤڈ اسپیکر کے بارے میں، اس کے استعمال اور اس کے یوز کے بارے میں، تو حضرت آیت اللہ سیستانی نے جو فتویٰ دیا ہے وہ یا جو جواب دیا ہے سوال کا، وہ یہ ہے کہ لاؤڈ اسپیکر کا استعمال کرتے وقت میں ہلکے ہلکے بول رہا ہوں تاکہ بات سب کی سمجھ میں آ جائے، کیونکہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ تیز بول دیتے ہیں۔ لاؤڈ اسپیکر کا استعمال کرتے وقت اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ لاؤڈ اسپیکر کی آواز اتنی تیز اور اتنی زیادہ نہ ہو کہ پڑوسیوں کو تکلیف یا اذیت پہنچے۔ میں پھر ایک بات دہرا دے رہا ہوں، آیت اللہ سیستانی کا جو جواب وہ یہ کہ لاؤڈ اسپیکر کا یوز کرتے وقت اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ اس کی ساؤنڈ اور اس کی آواز اتنی تیز یا اتنی زیادہ نہ ہو کہ پڑوسیوں کو تکلیف یا اذیت پہنچے۔ یہ آیت اللہ سیستانی کا جواب۔ اب رہبر معظم اس سلسلے میں کیا فرماتے ہیں؟ جب ان سے یہ سوال کیا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ اگرچہ مجالس عزا اور دوسرے دینی پروگراموں کا برپا کرنا مستحب ہے، یعنی مجلسوں کا اور دینی پروگرامز کا برپا کرنا، انجام دینا مستحب ہے، باعث ثواب ہے، لیکن مجلس عزا برپا کرنے والوں پر واجب ہے۔ آیت اللہ خامنائی نے بالکل صاف صاف لکھا ہے کہ مجلس عزا جو لوگ برپا کر رہے ہیں ان پر یہ واجب ہے، ان پر یہ فرض ہے کہ وہ پڑوسیوں کی اذیت اور تکلیف سے حتی الامکان پرہیز کریں۔ وہ پڑوسیوں کی، نیبرز کی تکلیف، ایذا اور اذیت سے جہاں تک ممکن ہو پرہیز کریں، چاہے لاؤڈ اسپیکر کی آواز کم کر کے، اس کی ساؤنڈ، اس کی والیوم کم کر کے، یا اس کا رخ امام باڑے کی اندر کی طرف موڑنے کے ذریعے یہ عمل ممکن ہو، اس کا کرنا ان کے لیے ضروری اور جائز ہے۔ اس طرح ہم نے دیکھا کہ ہمارے دونوں عظیم اور بزرگ مراجع نے اس بات کی ہرگز پرمیشن اور اجازت نہیں دی ہے کہ لاؤڈ اسپیکر کی آواز اتنی زیادہ اور اتنی تیز ہو کہ پڑوسیوں کو کسی قسم کی اذیت یا تکلیف پہنچے، کیونکہ پڑوسیوں میں غیر مسلم بھی ہوتے ہیں، بچے بھی ہوتے ہیں، بیمار بھی ہوتے ہیں، اسٹوڈنٹس بھی ہوتے ہیں، اور طرح طرح کے لوگ ہوتے ہیں جو کسی بیماری میں یا تکلیف میں مبتلا ہوتے ہیں۔ تو لاؤڈ اسپیکر کی تیز آواز سے اگر ان کو تکلیف اور اذیت ہو رہی ہو، کسی بیمار کو، کسی بچے کو، کسی اسٹوڈنٹ کو، تو ہم تو سمجھ رہے ہیں یہ باعث ثواب ہے، لیکن شریعت کی نظر میں یہ عمل جائز نہیں ہے۔ اس لیے آواز ہم کو ہلکی رکھنا چاہیے۔ خاص طور سے ہمارے لکھنؤ میں اور یو پی میں اور دوسرے قصبوں میں، دوسرے شہروں میں رات بھر جو لاؤڈ اسپیکر چلتا ہے اس کی آواز اتنی تیز ہوتی ہے، اور خواتین بھی پوری رات اس کا استعمال کرتی ہیں اور فل ساؤنڈ کے ساتھ۔ یہ آیت اللہ سیستانی اور آیت اللہ خامنائی، آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی، سب کی نظر میں یہ جائز نہیں ہے۔ آواز کا کم رکھنا ضروری ہے،
کسی پڑوسی کو اذیت یا تکلیف دینا جو ہے وہ شرعاً جائز نہیں ہے، چاہے وہ پڑوسی شیعہ ہو، سنی ہو، مسلم ہو، غیر مسلم ہو، کوئی بھی ہو۔ اور یہ صرف مجلس اعضاء کے لیے نہیں ہے، بلکہ قرآن مجید کا پڑھنا کتنا اجر و ثواب رکھتا ہے، لیکن اگر کوئی رات بھر تیز آواز کے ساتھ قرآن مجید کی مائک پر تلاوت کرے تو پھر یہاں پر اصول بدل جاتا ہے اور یہ جائز نہیں رہتا۔ اسی طریقے سے نعت شریف کا پڑھنا حضور کی شان میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں انتہائی اجر و ثواب کا کام ہے، لیکن اگر ہم تیز آواز کے ساتھ لاؤڈ اسپیکر پہ پڑھیں گے تو پھر مراجع نے اسے منع کیا ہے، کیونکہ پڑوسیوں کے حقوق اتنے زیادہ ہیں، ان کے ادھیکار اور ان کے رائٹس اتنے زیادہ ہیں کہ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم سب کو پڑوسیوں کے حقوق کے بارے میں اتنی تاکید کی، اتنی سفارش کی کہ ہم کو یقین ہو گیا تھا کہ وراثت میں بھی پڑوسیوں کو حق ملے گا، وراثت میں بھی پڑوسیوں کو حق ملے گا۔ اسی طریقے سے آپ چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام کی معرکۃ الاعریٰ کتاب رسالۃ الحقوق اٹھا کر دیکھیں، اس میں پڑوسیوں کے کتنے رائٹس ہیں، لیکن افسوس کی بات ہے کہ ہم سب جانتے ہی نہیں، اور جو جانتے ہیں تو وہ عمل نہیں کرتے۔ اس لیے لاؤڈ اسپیکر کا استعمال اس حد تک ہو کہ کسی پڑوسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ یہ میں اپنی طرف سے، میں تو جاہل قاصر ہوں، جاہل مرکب ہوں، بلکہ جو یہ ہماری شریعت کے نمائندے ہیں، نائبین امام ہیں، ان کے یہ فتوے ہیں کہ کسی طریقے سے پڑوسیوں کو تکلیف پہنچانا جائز نہیں ہے۔ اس سلسلے میں روایتیں کثرت سے بھری ہوئی ہیں، اگر ہم ان کو پڑھیں تو یہ بات ہم پر اور منکشف ہو جائے گی۔ اللہ ہم کو بھی خاص طور پر مجھ کو اور تمام مسلمانوں کو اس بات کی توفیق دے کہ وہ اپنے پڑوسیوں کے حقوق کو ادا کریں اور کوئی ایسی بات نہ کریں کہ جس سے پڑوسیوں کو کسی قسم کی تکلیف ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔